یعنی حالت کفر میں بھی حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ مسلمانوں کے خلاف کبھی بھی میدان جنگ میں نہیں آئے، اور جب اسلام قبول کیا تو اللہ رب العالمین نے ان کو بہت ساری بلندیاں اور بہت ساری رفعتوں سے نوازا۔ سب سے بڑی رفعت اور سب سے بڑی کامیابی ان کا صحابی ہونا، اس کے بعد دوسرے نمبر پر ان کا شمار کاتبین وحی میں ہوتا ہے۔ کاتبین وحی وہ چند صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم ہیں کہ پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان صحابہ اکرام کو وحی لکھنے پر مامور کیا تھا۔ یہاں پر بعض لوگ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں کہہ دیتے ہیں کہ جی حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے قرآن مجید نہیں لکھا، صرف پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خطوط ہی لکھا کرتے تھے۔ تو یہ بات بھی صحیح نہیں ہے، لیکن اگر ہم یہ بات فرض کر لیں کہ صرف خط لکھا کرتے تھے تو پھر بھی یہ بات حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے عادل ہونے کے لیے، منصف ہونے کے لیے کافی ہے، کیونکہ انسان خط اسی سے لکھواتا ہے جس پر انسان کو اعتبار ہوتا ہے۔ اگر حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ صرف خط ہی لکھا کرتے تھے تو یہ بھی اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ان کی ایمانداری پر کسی قسم کا شک و شبہ نہیں تھا۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے دور میں بھی، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے دور میں بھی ان صحابہ کے ساتھ معاون رہے، مشیر رہے، اور ان کی مشاورت اور امانت کی یہ حالت تھی کہ ایک موقع پر پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیٹھ کر صحابہ سے مشاورت کر رہے تھے تو کسی صحابی کو بھیجا کہ جاؤ امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کو بھی اس مجلس میں بلا لو، اور ساتھ یہ الفاظ فرمائے کہ بے شک امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ قوی بھی ہیں اور امین بھی ہیں۔ کبھی سے اس بات کی طرف اشارہ تھا کہ بزدل نہیں ہیں، ڈرپوک نہیں ہیں، اور امین سے اس بات کی طرف اشارہ تھا کہ اگر ان سے مشورہ لیا جائے گا تو وہ مشورہ دینے میں خیانت نہیں کریں گے۔